خلافت و ملوکیت سید ابوالعالیٰ مودودی۔ ضمیمہ: سوالات و اعتراضات بسلسلہ بحث خلافت۔ اس کتاب کے بعض ابواب جب رسالہ ترجمان القرآن میں شائع ہوئے تو ان کے مندرجات پر کچھ دوستوں نے اپنے خطوط میں اور کچھ دوسرے حضرات نے مختلف اخبارات و رسائل میں ان پر سخت اعتراضات کیے، اور بعض اصحاب نے ان کے رد میں کتابیں بھی تصنیف فرما دیں۔ میں نے ان ساری چیزوں کو بغور دیکھا ہے۔ ان میں جو اعتراضات توجہ کے لائق ہیں، ان کا ایک جامع جواب یہاں درج کیا جا رہا ہے۔ زیر بحث مسائل کی اہمیت۔ جو تاریخی مواد اس بحث میں پیش کیا گیا ہے وہ تاریخ اسلام کی مستند ترین کتابوں سے ماخوذ ہے۔ جتنے واقعات میں نے نقل کیے ہیں ان کے پورے حوالے درج کر دیے ہیں، اور کوئی ایک بات بھی بلا حوالہ بیان نہیں کی ہے۔ اصحاب علم خود اصل کتابوں سے مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تاریخ کہیں چھپی ہوئی نہیں پڑی تھی جسے میں یکایک نکال کر منظر عام پر لے آیا ہوں۔ یہ تو صدیوں سے دنیا میں پھیل رہی ہے، اور طباعت و اشاعت کے جدید انتظامات نے اسے لاکھوں کروڑوں انسانوں تک پہنچا دیا ہے۔ اسے کافر اور مومن اور دوست و دشمن سب پڑھ رہے ہیں، اور یہ صرف عربی دانوں تک بھی محدود نہیں ہے بلکہ تمام مغربی زبانوں میں مستشرقین نے اور ہماری اپنی زبان میں ترجمہ و تالیف کرنے والوں نے اسے بڑے پیمانے پر شائع کر دیا ہے۔ اب نہ ہم اسے چھپا سکتے ہیں، نہ لوگوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم تاریخ اسلام کے اس دور کا مطالعہ نہ کرو، اور نہ خلق خدا کو اس پر کلام کرنے سے روک سکتے ہیں۔ اگر ہم صحت نقل اور معقول و مدلل اور متوازن طریقے سے اس تاریخ کو خود بیان نہ کریں گے اور اس سے صحیح نتائج نکال کر مرتب طریقے سے دنیا کے سامنے پیش نہ کریں گے تو مغربی مستشرقین اور غیر معتدل ذہن و مزاج رکھنے والے مسلمان مصنفین جو اسے نہایت غلط رنگ میں پیش کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کی نئی نسل کے دماغ میں اسلامی تاریخ ہی کا نہیں بلکہ اسلامی حکومت اور اسلامی نظام زندگی کا بھی غلط تصور بٹھا دیں گے۔ آج پاکستان میں تمام ہائی اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طالب علم اسلامی تاریخ اور علم سیاست کے متعلق اسلامی نظریات پڑھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ مدت پہلے پنجاب یونیورسٹی کے MA سیاسیات کے امتحان میں یہ سوالات آئے تھے کہ قرآن نے ریاست کے متعلق کیا اصول بیان کیے ہیں۔ عہد رسالت میں ان اصولوں کو کس طرح عملی جامہ پہنایا گیا، خلافت کیا چیز ہے، اور یہ ادارہ بادشاہی میں کیسے اور کیوں تبدیل ہوا؟ اب کیا معترض حضرات یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان طلبہ ان سوالات کے وہ جوابات دیں جو مغربی مصنفین نے دیے ہیں، یا ناکافی مطالعے کے ساتھ خود الٹی سیدھی رائیں قائم کریں، یا ان لوگوں سے دھوکہ کھائیں جو تاریخ ہی کو نہیں اسلام کے تصور خلافت تک کو مسخ کر رہے ہیں؟ آخر کیوں نہ ہم جرأت کے ساتھ اپنی تاریخ کے ان واقعات کا سامنا کریں، اور کیوں نہ بے لاگ طریقے سے ان کا جائزہ لے کر ٹھیک یہ متعین کر دیں کہ خلافت اصل میں کیا چیز ہے، اس کے امتیازی اوصاف کیا ہیں، اس میں اور بادشاہی میں اصولاً کیا فرق ہے، اس سے بادشاہی کی طرف انتقال ہمارے ہاں کیوں اور کیسے ہوا، اس کی جگہ بادشاہی آنے سے ہماری اجتماعی زندگی میں فی الواقع کیا فرق واقع ہوا، اور اس فرق کے نقصانات سے محفوظ رہنے یا ان کو کم کرنے کے لیے اکابر امت نے کیا کام کیا۔ جب تک ہم ان سوالات کا صاف اور مدلل و مرتب جواب نہ دیں، ذہنوں کی الجھنیں دور نہ ہوں گی۔ آج جو لوگ بھی علم سیاست کے سلسلے میں اسلامی نظریہ سیاست کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک طرف تو وہ نظام حکومت آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں قائم تھا، اور دوسری طرف وہ بادشاہی نظام آتا ہے جو بعد کے ادوار میں ہمارے ہاں چلتا رہا۔ دونوں کے درمیان اصول، مقاصد، طریقہ کار اور روح و مزاج کا نمایاں فرق وہ محسوس کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان دونوں کی یکساں اطاعت کی ہے۔ دونوں کے تحت جہاد ہوتا رہا ہے، قاضی احکام شریعت نافذ کرتے رہے ہیں، اور مذہبی و تمدنی زندگی کے سارے شعبے اپنی ڈگر پر چلتے رہے ہیں۔
اس سے لازماً سیاست کے ہر طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل اسلامی نظریہ سیاست کیا ہے؟ کیا یہ دونوں بیک وقت اور یکساں اسلامی نظام ہیں، یا اسلامی نقطہ نظر سے ان کے درمیان کوئی فرق ہے؟ اور اگر فرق ہے تو ان دونوں کے تحت مسلمانوں نے جو بظاہر ایک سا طرز عمل اختیار کیا ہے، اس کی کیا توجہ ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ دماغوں کو ان سوالات پر سوچنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے اور ان کا جواب آخر کیوں نہ دیا جائے۔ اسی طرح جو لوگ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے سامنے واقعات کا یہ نقشہ آتا ہے کہ 33-34 ہجری تک خلافت راشدہ اسلامی حکومت کی بہترین خصوصیات کے ساتھ چل رہی ہے، پھر اس پر زوال آنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ 60 ہجری تک پہنچتے پہنچتے وہ ساری خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ دنیاوی حکومت کی امتیازی خصوصیات نمایاں ہو جاتی ہیں۔ جبری بیعت، موروثی بادشاہی، کیسر و کسرا کا طرز زندگی، رائیوں کا رعایا سے احتجاب، بیت المال کے معاملے میں احساس ذمہ داری کا فقدان، سیاست کا شریعت کی پابندی سے آزاد ہو جانا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آزادی سے مسلمانوں کی محرومی، شورا کے طریقے کا خاتمہ، غرض وہ تمام چیزیں جو ایک دنیاوی حکومت کو ایک دینی حکومت سے ممیز کرتی ہیں، وہ 60 ہجری کے بعد سے ایک مستقل بیماری کی طرح مسلمانوں کی حکومت کو لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اس عظیم تغیر اور نہایت نمایاں تغیر کے متعلق ہم کیا کہیں؟ کیا یہ کہیں کہ یہ اچانک کسی سبب کے بغیر رونما ہو گیا، یا یہ کہیں کہ اس دور کی کوئی تاریخ موجود نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ یا یہ کہیں کہ اس دور کی تاریخ تو موجود ہے مگر اس کا ہر وہ واقعہ جو اس تغیر کے اسباب کی نشاندہی کرتا ہے ناقابل اعتماد ہے، اگرچہ انہی مورخین کی روایت سے پہلے اور اس کے بعد کے ادوار کے متعلق قابل اعتماد ہیں؟ یا یہ کہیں کہ اس دور کی تاریخ کی طرف سے آنکھیں بند کر لینی چاہیے اور ان سوالات پر غور و بحث کلام کچھ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس 26-27 سال کے زمانے میں جو حالات ان نتائج کے موجب ہوئے، ان کی ذمہ داری بعض صحابہ رضی اللہ عنہم پر عائد ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ان میں سے کون سی بات آخر ہم صحت اور معقولیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جو تاریخ پڑھنے والے کسی عام شخص کو مطمئن کر دے؟ اس میں شک نہیں کہ تاریخ کے معاملے میں چھان بین، اسناد اور تحقیق کا وہ اہتمام نہیں ہوا ہے جو احادیث کے معاملے میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ کہنا بھی تو مشکل ہے کہ ابن سعد، ابن عبد البر، ابن جریر، ابن حجر، ابن کثیر اور ابن اثیر جیسے لوگوں نے دور اختلاف کے حالات نقل کرنے میں اتنی سہل انگاری اور بے احتیاطی برتی ہے کہ بالکل بے اصل باتیں اپنی کتابوں میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیں۔ کیا وہ ان باتوں کو بیان کرتے وقت اس بات سے بے خبر تھے کہ ہم کن بزرگوں کی طرف یہ واقعات منسوب کر رہے ہیں؟ الصحابہ کلہم عدول کا صحیح مطلب۔ اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس طرح کی بحثوں سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوزیشن مجروح ہوتی ہے اور اس اعتماد میں فرق آتا ہے جو مسلمانوں کو ان پر ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں بھی چند امور کی وضاحت کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق میرا عقیدہ بھی وہی ہے جو عام محدثین و فقہا اور علماء امت کا عقیدہ ہے کہ کلہم عدول۔ ظاہر ہے کہ ہم تک دین کے پہنچنے کا ذریعہ وہی ہیں، اگر ان کی عدالت میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا ہو جائے تو دین ہی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب راست باز ہیں کا یہ مطلب نہیں لیتا کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بے خطا تھے اور ان میں کا ہر ایک ہر قسم کی بشری کمزوریوں سے بالاتر تھا اور ان میں سے کسی نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ میں اس کا مطلب یہ لیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنے یا آپ کی کسی بات منسوب کرنے میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کبھی راستی سے ہرگز تجاوز نہیں کیا ہے۔ پہلا مطلب اگر لیا جائے تو تاریخ ہی نہیں، حدیث کی مستند اور کبھی روایات بھی اس کی تائید نہ کریں۔
نہ کریں گی، اور دوسرا مطلب لیا جائے تو وہ قطعی طور پر ثابت ہے، جس کے خلاف کوئی شخص کسی قابل اعتماد ذریعے سے کوئی ثبوت نہیں لا سکتا۔ حد یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی باہم لڑائیوں تک میں جبکہ سخت خون ریزیاں ان کے درمیان ہو گئیں، کبھی کسی فریق نے کوئی حدیث اپنے مطلب کے لیے اپنی طرف سے گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی، نہ کسی صحیح حدیث کو اس بنا پر جھٹلایا کہ وہ اس کے مفاد کے خلاف پڑتی ہے۔ اس لیے مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی بحث میں یہ ذہنی الجھن لاحق نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی کا برسر حق ہونا اور کسی کا غلطی پر ہونا مان لیا جائے تو اس سے دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہم بلا استثناء تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کے معاملے میں قطعی قابل اعتماد پاتے ہیں اور ہر ایک کی روایت کو بسر و چشم قبول کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی عدالت کو اگر اس معنی میں لیا جائے کہ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے وفادار تھے اور ان سب کو یہ احساس تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و ہدایت امت تک پہنچانے کی بھاری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، اس لیے ان میں سے کسی نے کبھی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط طور پر منسوب نہیں کی ہے۔ تو الصحابتی کلہم عدول کی یہ تفسیر بلا استثناء تمام صحابہ رضی اللہ عنہم پر راست آئے گی، لیکن اگر اس کی یہ تعبیر کی جائے کہ بلا استثناء تمام صحابہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں صفت و عدالت سے کلی طور پر متصف تھے، اس میں سے کسی سے کبھی کوئی کام عدالت کے منافی صادر نہیں ہوا، تو یہ ان سب پر راست نہیں آ سکتی۔ بلا شبہ ان کی بہت بڑی اکثریت عدالت کے بڑے اونچے مقام پر فائز تھی، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں ایک بہت قلیل تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن سے بعض کام عدالت کے منافی صادر ہوئے ہیں۔ اس لیے الصحابہ کلہم عدول کی دوسری تعبیر بطور کلیہ بیان نہیں کی جا سکتی، مگر اس کے کلیہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث کی روایت کے معاملے میں ان میں سے کوئی بھی ناقابل اعتماد ہو، کیونکہ اس قول کی پہلی تعبیر بلا شبہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے خلاف کبھی کوئی چیز نہیں پائی گئی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی شخص سے کوئی کام عدالت کے منافی سرزد ہونے کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ صفت روایت اس سے بالکلیہ منتفی ہو جائے اور ہم سرے سے اس کے عادل ہونے ہی کی نفی کر دیں اور وہ روایت حدیث کے معاملے میں ناقابل اعتماد ٹھہرے؟ میرا جواب یہ ہے کہ کسی شخص کے ایک، دو یا چند معاملات میں عدالت کے منافی کام کر گزرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی عدالت کی کلی نفی ہو جائے اور وہ عادل کے بجائے فاسق قرار پائے، درآں حالانکہ اس کی زندگی میں مجموعی طور پر عدالت پائی جاتی ہو۔ حضرت معاذ اسلمی سے زنا جیسا شدید گناہ صادر ہوا، یہ قطعی طور پر عدالت کے منافی کام تھا، لیکن انہوں نے قولاً اور عملاً توبہ کی، خود اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا اور ان پر حد جاری کر دی گئی۔ اب اس بات سے کہ وہ عدالت کے منافی ایک کام کر گزرے تھے، ان کی عدالت منقطع نہیں ہو گئی، چنانچہ محدثین نے ان کی حدیث قبول کی ہے۔ اسی مثال سے اس بات کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے تو ان کے ان واقعات کو بیان نہ کرنا چاہیے۔ حضرت معاذ کی مغفرت میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے ایسی توبہ کی جو دنیا میں کم ہی کسی نے کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی مغفرت کی تصریح فرمائی ہے، مگر کیا اب اس امر واقعہ کو ان سے زنا کا صدور ہوا تھا بیان کرنا ممنوع ہے؟ اس طرح کے واقعات کو محض مشغلے کے طور پر بیان کرنا تو یقیناً بہت برا ہے، لیکن جہاں فی الواقع ایسے واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت ہو وہاں بیان واقعہ کی حد تک اس کا ذکر کرنے سے پہلے بھی اہل علم نے اجتناب نہیں کیا ہے اور اب بھی اجتناب کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ ان واقعات کے بیان میں یہ احتیاط ملحوظ رہنی چاہیے کہ بات کو صرف بیان واقعہ تک محدود رکھا جائے اور کسی صحابی کی بحیثیت مجموعی تنقیص نہ ہونے پائے۔
یہی احتیاط میں نے اپنی امکانی حد تک پوری طرح ملحوظ رکھی ہے۔ اگر اس سے کہیں تجاوز پایا جاتا ہو تو مجھے اس پر مطلع کیا جائے، میں انشاءاللہ اس کی فوراً اصلاح کر دوں گا۔ بعض حضرات اس معاملے میں یہ نرالا قاعدہ کلیہ پیش کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں صرف وہی روایات قبول کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوں، اور ہر اس بات کو رد کر دیں گے جس سے ان پر حرف آتا ہو، خواہ وہ کسی صحیح حدیث ہی میں وارد ہوئی ہو۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ محدثین و مفسرین اور فقہاء میں سے کس نے یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے، اور کون سا محدث یا مفسر یا فقیہ ہے جس نے کبھی اس کی پیروی کی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلا اور تخیر کا واقعہ حدیث و فقہ اور تفسیر کی کتابوں میں بیان نہیں کیا گیا ہے؟ حالانکہ اس سے امہات المومنین پر یہ الزام آتا ہے کہ انہوں نے نفقے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا تھا۔ کیا واقعہ افک میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے ملوث ہونے اور ان پر حد قذف جاری ہونے کا قصہ ان میں بیان نہیں کیا گیا ہے؟ حالانکہ اس قصور کی اشاعت جیسی کچھ ہے وہ ظاہر ہے۔ کیا معاذ اسلمی اور غامدیہ کے واقعات ان کتابوں میں بیان نہیں کیے گئے ہیں؟ حالانکہ صحابیت کا شرف تو انہیں بھی حاصل تھا، اور اس من گھڑت قاعدے کی روح سے محدثین کو وہ تمام روایات رد کر دینی چاہیے تھیں جس میں کسی صحابی یا کسی صحابیہ سے زنا جیسے گھناؤنے فعل کا صدور کا ذکر آیا ہو۔ پھر اگر واقعی یہ کوئی مسلم قاعدہ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ پر زنا کا الزام لگانے والوں سے شہادت طلب کر کے اس کی خلاف ورزی کی، کیونکہ اس قاعدے کی روح سے تو ایک صحابی کی طرف اس فعل کی نسبت ہی سرے سے قابل تسلیم نہ تھی، کجا کہ اس پر شہادت طلب کی جاتی۔ بلکہ خود وہ حضرات بھی جو آج کل اس قاعدہ کلیہ کو پیش فرما رہے ہیں اس کی پوری پابندی نہیں کرتے۔ اگر واقعی وہ اس کے قائل ہوتے تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین سرے سے کبھی پیش ہی نہیں آئی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان اس سے بالاتر ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں اور ان کے ہاتھوں سے اہل ایمان کی خون ریزی ہو۔ غلطی کے صدور سے بزرگی میں فرق نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ سمیت تمام غیر نبی انسان غیر معصوم ہیں، اور معصومیت صرف انبیاء کے لیے خاص ہے۔ غیر نبی انسانوں میں کوئی شخص اس معنی میں بزرگ نہیں ہوتا کہ اس سے غلطی کا صدور محال ہے یا اس نے عملاً کبھی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ اس معنی میں بزرگ ہوتا ہے کہ علم اور عمل کے لحاظ سے اس کی زندگی میں خیر غالب ہے۔ پھر جتنا کسی میں خیر کا غلبہ ہو وہ اتنا ہی بڑا بزرگ ہے، اور اس کے کسی فعل یا بعض افعال کے غلط ہونے سے اس کی بزرگی میں فرق نہیں آ سکتا۔ اس معاملے میں میرے اور دوسرے لوگوں کے نقطہ نظر میں ایک بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات میری پوزیشن کو سمجھنے میں لوگوں کو غلط فہمی لاحق ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ ہے وہ غلطی نہیں کرتا، اور جو غلطی کرتا ہے وہ بزرگ نہیں ہے۔ اس نظریے کی بنا پر وہ چاہتے ہیں کہ کسی بزرگ کے کسی کام کو غلط نہ کہا جائے، اور مزید برآں وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ جو شخص ان کے کسی کام کو غلط کہتا ہے وہ ان کو بزرگ نہیں مانتا۔ میرا نظریہ اس کے برعکس ہے۔ میرے نزدیک ایک غیر نبی بزرگ کا کوئی کام غلط بھی ہو سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ بزرگ بھی رہ سکتا ہے۔ میں کسی بزرگ کے کسی کام کو غلط صرف اس وقت کہتا ہوں جب وہ قابل اعتماد ذرائع سے ثابت ہو اور کسی معقول دلیل سے اس کی تعویل نہ کی جا سکتی ہو، مگر جب اس شرط کے ساتھ میں جان لیتا ہوں کہ ایک کام غلط ہوا ہے تو میں اسے غلط مان لیتا ہوں، پھر اس کام کی حد تک ہی اپنی تنقید کو محدود رکھتا ہوں، اور اس غلطی کی وجہ سے میری نگاہ میں نہ اس بزرگ کی بزرگی میں کوئی فرق آتا ہے، نہ اس کے احترام میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔
مجھے اس بات کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ جن کو میں بزرگ مانتا ہوں ان کی کھلی کھلی غلطیوں کا انکار کروں، لیپ پوت کر کے ان کو چھپاؤں یا غیر معقول تاویلیں کر کے ان کو صحیح ثابت کروں۔ غلط کو صحیح کہنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے معیار بدل جائیں گے اور جو غلطیاں مختلف بزرگوں نے اپنی اپنی جگہ الگ الگ کی ہیں وہ سب اکٹھی ہمارے اندر جمع ہو جائیں گی، اور لیپ پوت کرنے یا اعلانیہ نظر آنے والی چیزوں پر پردہ ڈالنے سے میرے نزدیک بات بنتی نہیں بلکہ اور بگڑ جاتی ہے۔ اس سے تو لوگ اس شبے میں پڑ جائیں گے کہ ہم اپنے بزرگوں کے جو کمالات بیان کرتے ہیں وہ بھی شاید بناوٹی ہی ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں فرق مراتب۔ صحابہ کرام کے معاملے میں حدیث اور سیر کی کتابوں کے مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ صحابیت کے شرف میں تو یکساں تھے، مگر علم و فضل اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکتساب فیض اور آپ کی صحبت و تعلیم سے متاثر ہونے کے معاملے میں ان کے درمیان فرق مراتب تھا۔ وہ بہرحال انسانی معاشرہ ہی تھا جس میں شمع نبوت روشن ہوئی تھی۔ اس معاشرے کے تمام انسانوں نے نہ تو اس شمع سے نور کا اکتساب یکساں کیا ہے اور نہ ہر ایک کو اس کے مواقع دوسروں کے برابر ملے تھے۔ اس کے علاوہ ہر ایک کی طبیعت الگ تھی، مزاج مختلف تھا، خوبیاں اور کمزوریاں ایک جیسی نہ تھیں۔ ان سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور صحبت کا اثر کم و بیش قبول کیا تھا، مگر ان میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے تھے اور فی الواقع تھے جن کے اندر تزکیہ نفس کی ایک بہترین تربیت کے باوجود کسی نہ کسی پہلو میں کوئی کمی باقی رہ گئی تھی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ صحابہ کرام کا ادب کا کوئی لازمی تقاضا بھی نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے۔ بزرگوں کے کام پر تنقید کا صحیح طریقہ۔ تمام بزرگان دین کے معاملے میں عموماً اور صحابہ کرام کے معاملے میں خصوصاً میرا طرز عمل یہ ہے کہ جہاں تک کسی معقول تاویل یا کسی معتبر روایت کی مدد سے ان کے کسی قول یا عمل کی صحیح تعبیر ممکن ہو اسی کو اختیار کیا جائے، اور اس کو غلط قرار دینے کی جسارت اس وقت تک نہ کی جائے جب تک اس کے سوا چارہ نہ رہے۔ لیکن دوسری طرف میرے نزدیک معقول تاویل کی حدوں سے تجاوز کر کے اور لیپ پوت کر کے غلطی کو چھپانا یا غلط کو صحیح بنانے کی کوشش کرنا نہ صرف انصاف اور علمی تحقیق کے خلاف ہے بلکہ میں اسے نقصان دہ بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ اس طرح کی کمزور وکالت کسی کو مطمئن نہیں کر سکتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اور دوسرے بزرگوں کی اصلی خوبیوں کے بارے میں جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں صاف صاف دن کی روشنی میں ایک چیز اعلانیہ نظر آ رہی ہو وہاں بات بنانے کے بجائے میرے نزدیک سیدھی طرح یہ کہنا چاہیے کہ فلاں بزرگ کا یہ قول یا فعل غلط تھا۔ غلطیاں بڑے سے بڑے انسانوں سے بھی ہو جاتی ہیں اور ان سے ان کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ ان کا مرتبہ ان کے عظیم کارناموں کی بنا پر متعین ہوتا ہے، نہ کہ ان کی کسی ایک یا دو چار غلطیوں کی بنا پر۔ ماخذ کی بحث۔ بعض حضرات نے ان کتابوں پر بھی اپنے شبہات کا اظہار فرمایا ہے جن سے میں نے خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات کے آخری حصے اور خلافت سے ملوکیت تک کی پوری بحث میں مواد اخذ کیا ہے۔ دراصل یہ دو قسم کے ماخذ ہیں، ایک وہ جن سے میں نے کہیں کہیں ضمناً کوئی واقعہ لیا ہو، یعنی ابن ابی الحدید، ابن قتیبہ اور المسعودی۔ دوسرے وہ جن کی روایات پر میں نے اپنی بحث کا زیادہ تر مدار رکھا ہے، یعنی محمد بن سعد، ابن عبد البر، ابن الاثیر اور ابن جریر الطبری اور ابن کثیر۔ ابن ابی الحدید۔ پہلی قسم کے ماخذ میں سے ابن ابی الحدید کا شیعہ ہونا تو ظاہر ہے، لیکن اس سے میں نے صرف یہ واقعہ لیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں سے اپنے بھائی عقیل رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو بھی زائد از استحقاق کچھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔
یہ بجائے خود ایک صحیح واقعہ ہے، اور دوسرے مورخین بھی بتاتے ہیں کہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ اسی لیے بھائی کو چھوڑ کر مخالف کیمپ میں چلے گئے تھے۔ مثال کے طور پہ الصابہ اور الاستیعاب میں حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے حالات ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس لیے محض ابن ابی الحدید کے شیعہ ہونے کی وجہ سے اس امر واقعہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ابن قتیبہ کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ شیعہ تھا۔ وہ ابو حاتم الجستانی اور اسحاق بن راہویہ جیسے ائمہ کا شاگرد اور دینور کا قاضی تھا۔ ابن کثیر اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ کانا ثقۃ نبیلا، وہ ثقہ اور صاحب فضل و شرف آدمی تھا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ صدوق، نہایت سچا آدمی۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کانا ثقۃ دینا فاضلا، وہ ثقہ، دیندار اور فاضل تھا۔ مسلمہ بن قاسم کہتے ہیں کانا صدوقم من اہل السنہ یقال کانا یذهب الی اقوال اسحاق بن راہویہ، نہایت سچا آدمی تھا، اہل سنت میں سے تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ اسحاق بن راہویہ کا پیرو تھا۔ ابن حزم کہتے ہیں سقط فی دینہ و علمہ، اپنے دین اور علم میں بھروسے کے قابل۔ ابن حجر اس کے مذہب پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں قال السلفی کان ابن قتیبہ من الثقات و اہل السنہ ولکن الحکام کان بضدہ من اجل المذہب والذی یظہر لی ان مراد السلفی بالمذہب النسب فإن فی ابن قتیبہ انحرافا عن اہل البیت والحکام علی ضد من ذالک۔ وہ کہتے ہیں السلفی کہتے ہیں کہ ابن قتیبہ ثقہ اور اہل سنت میں سے تھے، مگر حاکم بربنائے مذہب اس کے مخالف تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ مذہب سے سلفی کی مراد ناسبیت ہے، کیونکہ ابن قتیبہ میں اہل بیت سے انحراف پایا جاتا تھا اور حاکم اس کے برعکس تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیعی ہونا تو درکنار، ابن قتیبہ پر تو الٹا ناسبی ہونے کا الزام تھا۔ رہی اس کی کتاب الامامہ والسیاسہ، اس کے متعلق یقین کے ساتھ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ابن قتیبہ کی نہیں ہے، صرف شک ظاہر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بعض روایات ایسی ہیں جو ابن قتیبہ کے علم اور اس کی دوسری تصنیفات کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتیں۔ میں نے خود یہ پوری کتاب پڑھی ہے اور اس کی چند روایتوں کو میں بھی الحاقی سمجھتا ہوں، مگر اس کی بنا پر پوری کتاب کو رد کر دینا میرے نزدیک زیادتی ہے۔ اس میں بہت سے کام کی باتیں ہیں اور ان میں کوئی علامت ایسی نہیں پائی جاتی جس کے بنا پر وہ ناقابل قبول ہوں۔ علاوہ بری میں نے اس سے کوئی روایت ایسی نہیں لی ہے جس کے معنی تائید کرنے والی روایات دوسری کتابوں میں نہ ہوں، جیسا کہ میرے دیے ہوئے حوالوں سے ظاہر ہے۔ المسعودی رہا المسعودی تو بلا شبہ وہ معتزلی تھا، مگر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ غالی شیعہ تھا۔ اس نے مروج الذہب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ لیجئے۔ شیعت میں غلو رکھنے والا آدمی شیخین کا ذکر اس طریقے سے نہیں کرتا، تاہم تشیع اس میں تھا، مگر میں نے اس سے بھی کوئی بات ایسی نہیں لی ہے جس کی تائید کرنے والے واقعات دوسری کتابوں سے نقل نہ کیے ہوں۔ اب دوسری قسم کے ماخذ کو لیجئے جن کے حوالوں پر میری بحث کا اصل مدار ہے۔ ابن سعد، ان میں سب سے پہلے محمد بن سعد ہیں، جن کی روایات کو میں نے دوسری روایات پر ترجیح دی ہے اور حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی بات کسی دوسری کتاب سے نہ لوں جو ان کی روایات کے خلاف ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عہد خلافت راشدہ سے قریب ترین زمانے کے مصنف ہیں۔ 128 ہجری میں پیدا ہوئے اور 230 ہجری میں انتقال کیا۔ نہایت وسیع الاطلاع ہیں۔ سیر و مغازی کے معاملے میں ان کی ثقاہت پر تمام محدثین و مفسرین نے اعتماد کیا ہے اور آج تک کسی صاحب علم نے ان پر
شبہ تک کا اظہار نہیں کیا ہے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں محمد بن سعد ہمارے نزدیک اہل عدالت میں سے تھے اور ان کی حدیث ان کی صداقت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی اکثر روایات میں چھان بین سے کام لیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ بڑے ثقہ اور محتاط حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ ابن خلقان کہتے ہیں وہ سچے اور قابل اعتماد ہیں۔ حافظ سخاوی کہتے ہیں وہ ثقہ ہیں اگرچہ ان کے استاذ واقدی ضعیف تھے۔ ابن طغرا بردی کہتے ہیں ان کی توثیق یحییٰ بن معین کے سوا تمام حفاظ نے کی ہے۔ ان کے استاذ واقدی کو حدیث میں توظیف کہا گیا ہے، مگر سیر و مغازی کے معاملے میں تمام اہل حدیث نے ان کی روایات لی ہیں، اور یہی حال ابن سعد کے دوسرے اساتذہ مثلاً ہشام بن محمد بن الصائب الکلبی اور ابو معشر کا ہے کہ سیرت و غزوات کی تاریخ کے معاملے میں سب نے ان پر اعتماد کیا ہے۔ مزید برآں ابن سعد کے متعلق اہل علم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استادوں سے ہر رطب و یابس نقل نہیں کر دیا ہے بلکہ چھان پھٹک کر روایتیں لی ہیں۔ ابن جریر طبری دوسرے ابن جریر الطبری ہیں جن کی جلالت قدر بحیثیت مفسر، محدث، فقیہ اور مورخ مسلم ہے۔ علم اور تقویٰ دونوں کے لحاظ سے ان کا مرتبہ نہایت بلند تھا۔ ان کو قضا کا عہدہ پیش کیا گیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ دیوان المظالم کی صدارت پیش کی گئی اور اس کو بھی انہوں نے قبول نہ کیا۔ امام ابن خزیمہ ان کے متعلق کہتے ہیں میں اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑے کسی عالم کو نہیں جانتا۔ ابن کثیر کہتے ہیں وہ کتاب و سنت کے علم اور اس کے مطابق عمل کے لحاظ سے ائمہ اسلام میں سے تھے۔ ابن حجر کہتے ہیں وہ بڑے اور قابل اعتماد ائمہ اسلام میں سے تھے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں وہ ائمہ علماء میں سے ہیں، ان کے قول پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان کی رائے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے علم و فضل کے لحاظ سے اس لائق ہیں۔ علوم میں ان کی جامعیت ایسی تھی کہ ان کے ہم عصروں میں کوئی ان کا شریک نہ تھا۔ ابن الاثیر کہتے ہیں ابو جعفر تاریخ نگاروں میں سب سے زیادہ بھروسے کے لائق ہیں۔ حدیث میں وہ خود محدث مانے جاتے ہیں۔ فقہ میں وہ خود ایک مستقل مجتہد تھے اور ان کا مذہب اہل سنہ کے مذاہب ہی میں شمار ہوتا تھا۔ تاریخ میں کون ہے جس نے ان پر اعتماد نہیں کیا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ دور فتنہ کی تاریخ کے معاملے میں تو محققین انہی کی آراء پر زیادہ تر بھروسہ کرتے ہیں۔ ابن الاثیر اپنی تاریخ الکامل کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاجرات کے معاملے میں نے ابن جریر طبری پر ہی دوسرے تمام مورخین کی بنسبت زیادہ اعتماد کیا ہے، کیونکہ ابن کثیر بھی اس دور کی تاریخ میں انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میں نے شیعی روایات سے بچتے ہوئے زیادہ تر ابن جریر پر اعتماد کیا ہے۔ ابن خلدون بھی جنگ جمل کے واقعات بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ میں نے واقعات کا یہ ملحظ دوسرے مورخین کو چھوڑ کر طبری کی تاریخ سے نکالا ہے کیونکہ وہ زیادہ قابل اعتماد ہے اور ان خرابیوں سے پاک ہے جو ابن قتیبہ اور دوسرے مورخین کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ ابن خلدون کے الفاظ یہ ہیں اعتمدنا للوثوق به وللسلامة من الأهواء الموجودة في كتب ابن قتيبة وغيره من المؤرخين۔ بعض فقہی مسائل اور حدیث غدیر خم کے معاملے میں شیعہ مسلک سے اتفاق کی بنا پر بعض لوگوں نے خواہ مخواہ انہیں شیعہ قرار دے ڈالا اور ایک بزرگ نے تو ان کو امام من ائمۃ الامامیہ تک قرار دے دیا، حالانکہ ائمہ اہل سنت میں سے کون ہے جس کا کوئی قول بھی کسی فقہی مسئلے یا کسی حدیث کی تصحیح کے معاملے میں شیعوں سے نہ ملتا ہو۔ امام ابن تیمیہ کے متعلق تو سب جانتے ہیں کہ جس شخص میں شیعت کی بو بھی ہو وہ اس کو معاف نہیں کرتے، مگر محمد بن جریر طبری کی تفسیر کے متعلق وہ اپنے فتاویٰ میں کہتے ہیں کہ تمام متداول تفاسیر میں ان کی تفسیر صحیح ترین ہے۔ وَلَيْسَ فِيهِ بِدْعَةٌ
دراصل سب سے پہلے حنابلہ نے ان پر رفض کا الزام اس غصے کی بنا پر لگایا تھا کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو صرف محدث مانتے تھے، فقیہ نہیں مانتے تھے۔ اس وجہ سے حنبلی ان کی زندگی ہی میں ان کے دشمن ہو گئے تھے، ان کے پاس جانے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے مقابر مسلمین میں ان کو دفن تک نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پر دفن کیے گئے۔ اسی زیادتی پر ابن ابی خزیمہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی بدنامی کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ انہی کے معاصروں میں ایک اور شخص محمد بن جریر الطبری کے نام سے معروف تھا، اور وہ شیعہ تھا۔ لیکن کوئی شخص جس نے کبھی آنکھیں کھول کر خود تفسیر ابن جریر اور تاریخ طبری کو پڑھا ہے، اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتا کہ ان کا مصنف شیعہ تھا یا یہ دونوں کتابیں اسی شیعی محمد بن جریر الطبری کی لکھی ہوئی ہیں۔ ابن عبد البر تیسرے حافظ ابو عمر ابن عبد البر ہیں، جن کو حافظ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں شیخ الاسلام کہا ہے۔ ابو الولید الباجی کہتے ہیں اندلس میں ابو عمر جیسا عالم حدیث کوئی نہ تھا۔ ابن حزم کہتے ہیں میرے علم میں فقہ حدیث پر کلام کرنے میں کوئی ان کے برابر بھی نہ تھا، کجا کہ ان سے بہتر ہوتا۔ ابن حجر کہتے ہیں ان کی تالیفات بے مثل ہیں، اور ان میں سے ایک الاستیعاب ہے جس کے مرتبے کی کوئی کتاب سیر الصحابہ میں نہیں ہے۔ صحابہ کی سیرت کے معاملے میں ان کی الاستیعاب پر آخر کون ہے جس نے اعتماد نہ کیا ہو یا اس شبے کا اظہار کیا ہو کہ وہ تشیع کی طرف میلان رکھتے تھے، یا یہ الزام لگایا ہو کہ وہ رطب یا یابس نقل کرتے ہیں۔ ابن الاسیر چوتھے ابن الاسیر ہیں، جن کی تاریخ الکامل اور اسد الغابہ تاریخ الاسلام کے مستند ترین ماخذ میں شمار ہوتی ہے، اور بعد کے مصنفین میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے ان پر اعتماد نہ کیا ہو۔ قاضی ابن خلقان جو ان کے ہم عصر تھے لکھتے ہیں وہ حدیث کے حفظ اور اس کی معرفت اور اس کے متعلقات میں امام تھے، قدیم و جدید تاریخ کے حافظ تھے، اور اہل عرب کے انساب اور ان کے حالات سے خوب باخبر تھے۔ ان کے متعلق تشیع کی طرف ادنیٰ میلان کا شبہ بھی کسی نے نہیں کیا ہے، اور اپنی تاریخ کے مقدمے میں وہ خود بصراحت کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کے بیان میں نے پھونک پھونک کر قدم رکھا ہے۔ ابن کثیر پانچویں حافظ ابن کثیر ہیں، جن کا مرتبہ مفسر، محدث اور مورخ کی حیثیت سے تمام امت میں مسلم ہے۔ ان کی تاریخ البدایہ والنہایہ تاریخ الاسلام کی بہترین ماخذ میں شمار ہوتی ہے، اور صاحب کشف الظنون کے بقول ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صحیح اور ناقص روایات میں تمیز کرتے ہیں۔ حافظ ذہبی ان کی تعریف میں کہتے ہیں میں نے خاص طور پر ان کی تاریخ پر زیادہ تر اعتماد دو وجوہ سے کیا ہے، ایک یہ کہ وہ تشیع کی طرف میلان تو درکنار ان کے سخت مخالف ہیں، شیعی روایات کی بڑی زور و شور سے تردید کرتے ہیں، صحابہ میں سے کسی پر اپنی حد الوسع تک آنچ نہیں آنے دیتے، اور دور فتنہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہی نہیں یزید تک کی صفائی پیش کرنے میں کسر نہیں اٹھا رکھی ہے، مگر اس کے باوجود وہ اتنے متدین ہیں کہ تاریخ نگاری میں واقعات کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ قاضی ابو بکر ابن العربی اور ابن تیمیہ دونوں رحمۃ اللہ علیہم دونوں سے متاخر ہیں۔ قاضی ابو بکر کی العواصم من القواسم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی منہاج السنہ سے ناواقف نہیں ہیں، بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو وہ محض شاگرد ہی نہیں عاشق ہیں، اور ان کی خاطر مبتلا مصائب بھی ہوئے ہیں۔ اس لیے میں یہ شک تک نہیں کر سکتا کہ وہ شیعی روایات سے کچھ بھی متاثر ہو سکتے ہیں یا ان کو اخذ کرنے میں کسی قسم کا تساہل برت سکتے ہیں، یا ان بحثوں سے واقف نہ تھے جو قاضی ابو بکر اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہم نے کی ہیں۔
اس کے علاوہ جن بزرگوں سے میں نے کم و بیش ضمنی طور پر استفادہ کیا ہے وہ ہیں ابن حجر عسقلانی، ابن خلقان، ابن خلدون، ابو بکر جصاص، قاضی ابو بکر ابن العربی، ملا علی قاری، محب الدین الطبری اور بدر الدین عینی جیسے حضرات، جن کے متعلق شاید کوئی شخص بھی یہ کہنے کی جرات نہ کرے گا کہ وہ ناقابل اعتماد ہیں یا تشیع سے ملوث ہیں، یا صحابہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں تساہل برت سکتے ہیں، یا بے سروپا قصے بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ بعض واقعات کے ثبوت میں نے بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ کی مستند روایات بھی نقل کی ہیں، مگر اس ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں کہ کوئی شخص اس بات کو غلط کہے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہو، خواہ وہ حدیث کی مستند کتابوں تک میں بیان ہوئی ہو، اور ہر اس بات کو صحیح کہے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہو، خواہ اس کی سند ان روایات کے مقابلے میں بھی ضعیف تر ہو جنہیں وہ ضعیف قرار دے رہا ہے۔